رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و برادران عزیز، ہمارے اس سلسلے کی آج تیسری نشست ہے اور اس سے پہلے دو نشستیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہیں، جس میں حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ایک سچے تاجر کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں ایک سچے تاجر کا کیا مقام ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور تجارت، زراعت، حرفت اور صنعت، ان میں سب سے زیادہ اہمیت تجارت کو کیوں دی گئی؟ یہ ساری باتیں پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکی ہیں، اس کے اعادے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ آج جو گفتگو شروع کرنی ہے اس کا تعلق ہے کہ رزق میں اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالی کن اسباب اور عوامل کی وجہ سے برکت ڈالتے ہیں، اور برکت نام کس چیز کا ہے، اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ وہ اسباب کے جن سے برکت اٹھتی ہے ان سے بچنا ہے، اور وہ اسباب اور عوامل اختیار کرنے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ مال میں، تجارت میں برکت ڈال دیتے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو گویا کہ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ تجارت کرتے وقت نیت وہ درست ہونی چاہیے، اور وہ نیت یہ ہے کہ میں رزق حلال کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے مجھے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے۔ میری جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ میری ضرورت اس تجارت کے ذریعے پوری فرما دیں، تو یہ تاجر کا بیٹھنا، اس کا دوڑ دھوپ کرنا، اس تجارت کے لیے محنت مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے پسینہ بہانا، یہ سب باعث اجر و باعث ثواب ہے۔ پھر باقی بہت سارے اوصاف ایک سچے تاجر کے اندر ہونے چاہیے۔ جھوٹ نہ بولے، مال میں خیانت نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا اہتمام اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، تجارت میں خود بخود برکت عطا فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم بازار میں داخل ہوں تو بازار میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تو بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آدمی کو اتنا موقع مل جائے کہ ان کلمات کو بار بار دہراتا رہے تو کیا ہی کہنا۔ حدیث میں کہ جب تم بازار میں داخل ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو یہ کلمہ آتا ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ دعاؤں کی کتابوں میں یہ آپ کو یہ کلمات مل جائیں گے، یہ دعا مل جائے گی۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کلمے کو ایک مرتبہ بازار میں پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ نیکیاں، اور 10 روپے بھی خرچ نہیں ہو رہے۔
10 रुपए भी खर्च नहीं हो रहे और सवाब मिल रहा है 10 लाख नेकियों का। 10 लाख गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं, 10 लाख दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाते हैं। अगर अल्लाह ताला किसी आदमी को तौफीक दे दें और वो दुकान पर अगर बैठा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है, और वो मुसलसल अगर ये कलिमात पढ़ रहा है, 100 दफा पढ़ लिया, 200 दफा पढ़ लिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तिजारत तो तिजारत, दुनिया का फायदा वो अपनी जगह, लेकिन आखिरत में वो इस बाजार में बैठकर कितनी नेकी और कितना अजर और सवाब वो हासिल कर सकता है। तो एक तो इसका एहतमाम होना चाहिए। जब हम मार्केट में बैठें, जब हम मार्केट में जाएं और बाजार में जाएं, तो सबसे पहले हम इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करें। याद है, ये दोबारा मैं दोहराऊं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। फरमाया कि जब तुम बाजार में जाओ, चाहे सौदा लेने के लिए जा रहे हो या सौदा बेचने के लिए जा रहे हो, जाहिर है कि अगर कोई दुकानदार है और वो सौदा बेच रहा है तो वो भी तो कहीं से ले रहा होगा, भाई परचून से ले रहा होगा, बोल्डन से ले रहा होगा, जोड़िया बाजार से जाके ले रहा होगा, बाहर से मंगवा रहा होगा, उसको भी तो जरूरत पड़ती है किसी से सामान लेने देने की। तो फरमाया कि ये दुआ अगर पढ़ ली जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीब फीहा यमीनन फाजिरतन औ सफ़क़तन खासिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हादिहि सूक़ी व खैर मा फीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीब फीहा यमीनन फाजिरतन औ सफ़क़तन खासिरा। इस दुआ की खुसूसियत यह है कि इस दुआ के पढ़ने वाले को कभी घाटा नहीं होगा। ये वो बातें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो 100% इसी तरीके से उसके समरात और नताइज निकलेंगे जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। फरमाया कि इस आदमी को कभी घाटा नहीं होगा, इस आदमी को कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता, इस आदमी का ये आदमी कभी गलत सौदा नहीं उठा सकता, अपना नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला इसकी सरपरस्ती फरमाते हैं और अल्लाह ताला इसकी पुष्पनाही फरमाते हैं और अल्लाह ताला इससे सीधे सीधे सही तरीके से काम करवा लेते हैं और हाथ ये वही डालेगा जहां अल्लाह ताला ने इसके लिए बरकत रखी होगी। यानी हर तरह के ज़ाहिरी नुकसान से ये आदमी महफूज रहेगा, हर तरह के नुकसान से। तो इस दुआ को हम में से हर आदमी को याद कर लेना चाहिए। जहां हम बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, तो कम से कम थोड़ी सी मुशक्क़त के साथ अगर इस दुआ को, और ये मेरा ख्याल अगर 8-10 दफ़ा भी अगर इस दुआ को दोहरा लिया जाए और इसको अपने मामूल में शामिल कर लिया जाए, तो ये कोई दुआ ऐसी नहीं है कि कोई बहुत 30 से पारा है या एक पारा है उसको याद करना एक मसला है। आसान सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुकर्रर हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हादिहि सूक़ी व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीब फ़ीहा यमीनन फाजिरतन औ सफ़क़तन खासिरा। आसान सी दुआ है, इसको याद कर ले। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आप दुकान पर बैठे और जब आप दुकान को खोल में, आप हजरात से बहुत सारे लोग इस वक्त जो पिछले नशिश में थे वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, मसरूफियत होगी या कोई मामला होंगे। अब दिल ये चाहता है कि एक एक आदमी को पकड़ पकड़ कर ये बात उसको सुनाएं, उसको बताएं, लेकिन किसको सुनाएं? दीवारों को किसको सुनाए? आदमी जो है उन्हीं को सुना सकता है आदमी, और क्या कर सकता है बेचारे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये अरशद साहब ये कल से बेचारे मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, इनके रुफ़क़ा मिल रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा ऐसा होता है, सच कह रहा हूँ कि मेरा तो दिल ख़राब हो गया। मैं अपना मदरसे से सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, अभी ये बंदा आया हुआ है, अभी ये बंदा आया हुआ है, फलां महकमे से फ़ोन आ रहा है, फलां शोबे वाले आए हुए हैं। मौलाना दारुल में उस्ताद हैं और दारुल इफ्ता के साथ भी मुंसलिक हैं, अपने 2 घंटे छोड़े ओबर और करीम से आए। अब ये इनके लिए आए, आपके लिए मैं काफ़ी नहीं था, आपके सामने मंजन बेचने के लिए मैं काफ़ी था। तो बात असल में ये है कि शौक नहीं है।
آپ کہتے جائیں، آپ کل سے یہ بیچارے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، نہ ان کا 1 روپے کا فائدہ نہ میرا کوئی فائدہ. حضرت میرا تو کوئی فائدہ نہیں، سبزی تو مجھے ملے گی نہیں مفت، نہ حضرت کے ارشد ہاشمی مسالے سے کوئی راشن آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ساری کوشش یہ ہو رہی کہ بھائی کسی ایک آدمی کو تو بات سمجھ آ جائے، کوئی آدمی تو اپنے معاملات میں سدھار پیدا کر لے. یہ اسی کی کوشش ہو رہی ہے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. چلے بہرحال کیا کر سکتا ہے آدمی، یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں. جمعے میں بھی اعلان کیا، کل عصر کے بعد درس میں بھی میں نے اعلان کیا، میسج بھی گروپ پر چلایا، لیکن کچھ بھی. خیر، بنیادی بات بس میں تو مولانا کو بھی اصل تو آج وقت ان کو دینا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب میرے پاس اسپیکر آتا ہے تو پھر میں بھی نہیں روک سکتا، میری بھی مجبوری ہے. کیا کریں شیخ صاحب، میری بھی مجبوری ہے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ تنخواہ حلال کرنی ہے. اچھا جی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات رہے، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات رہے اور وہ اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کرے کہ اے اللہ مجھے میرے رزق میں برکت والا رزق مجھے عطا فرما. یہ برکت کا جو لفظ ہے نا، یہ عجیب لفظ ہے، عجیب لفظ ہے. پیسے مانگنے کی کبھی دعا نہ کریں، یا اللہ مجھے بہت مالدار بنا دیں، مجھے میرے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں. اور یاد رکھیے اکثر 99% جن آدمیوں کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اللہ کی اتنی زیادہ سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں. جتنا زیادہ مال و دولت ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بغاوت پر اور سرکشی پر اترتے ہیں. وہ اللہ کا حق ہی نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے ہی نہیں جانتے، بھول جاتے ہیں اللہ کو. جو رزق دے رہا ہے اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس سے تعلق جوڑنا، ختم. تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما. اور اس کا میں معنی پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلی مجلسوں میں. برکت کا معنی یہ ہے کہ جتنا آپ نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے اس میں میری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیں، کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھنی پڑے. میری جتنی ضرورتیں ہیں بس اس سے وہ پوری ہو جائیں. یہ ہے برکت والا رزق. تو اللہ تعالیٰ سے برکت کے رزق کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. کثرت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ دیں، اللہ تعالیٰ مجھے برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں. اور جب انسان برکت والا رزق جب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں تو اس مال میں واقعی برکت ہو جاتی. وہ مال اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری کر دیتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے کیا لگ رہا ہے آپ کو بھی ایسی لگے گا، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اکثر تاجروں کا حال یہ ہوگا کہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، وہ جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں میں سب سے پہلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اور آج جو وقت اور جو دور ہم پر مارا ماری کا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت وہی ہے کہ اس میں حلال حرام کی فکر، اس کی تمیز، اس کا شعور وہ ہم سے اٹھ چکا ہے. ہر آدمی آج پیسے کی مشین بنا ہوا ہے. پیسہ بنانا ہے، کس طریقے سے بنانا ہے، جھوٹ بول کر بنانا ہے، دھوکہ دے کر بنانا ہے، حرام طریقے سے کمانا ہے، خیانت کر کر، ملاوٹ کر کر، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر. یہ سارے مارکیٹ میں اور عام ہمارے معاملات کاروباری تجارتوں میں اسی طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں. بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو واقعی رزق حلال کما رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسا ہم کمائیں گے اس کا ویسے ہی رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا. یہ بات ہی بالکل طے شدہ ہے. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کو کہ آپ نے اگر زیادہ کما لیے تو آپ عافیت میں ہیں. کوئی گارنٹی اور ضمانت آپ کو نہیں دے سکتا. کیا آپ نے اگر زیادہ کما لیا،
اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانے کا جن کو نشہ اور دھن سوار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، پھر ان بیچاروں کے ساتھ حالات اور واقعات بھی ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ اور آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، بیماریاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، حادثات پر حادثات، حادثات پر حادثات، آزمائش پر آزمائش، آزمائشوں پہ آزمائش، ایک آزمائش ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ ایسی سی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ آدمی وہ پورا جو کچھ کمایا ہوا تھا وہ سب، یہ تو ڈاکٹروں کو دے دیتا ہے، یا وکیلوں کو دے دیتا ہے، یا انکم ٹیکس میں جمع کرا دیتا ہے، یا اور لوگوں کو دے دیتا ہے۔ وہ پیسہ جو ہے وہ راحت کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ ٹینشن اور پریشانی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا کماؤں، حلال طریقے سے کماؤں، جائز طریقے سے کماؤں، میری آمدنی میں اللہ نہ کرے کوئی پیسہ ایسا شامل نہ ہو جائے کہ جس میں حرام یا حرام کے قریب تر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس سے میں مال حاصل کر رہا ہوں وہ حرام بن جائے۔ ہر ایسے طریقے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے، اور یہ مسئلہ شاید آپ کو معلوم ہوگا، بظاہر تو معلوم ہونا چاہیے، کامن سی بات ہے کہ جمعے کے دن جب وقت داخل ہوتا ہے اور پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بتا دیں۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سوائے جمعے کی تیاری کے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے، ہماری اذان تو پہلی ہم بعد میں دیتے ہیں، اسی نیت سے دیتے ہیں تاکہ بیچارے لوگوں کو گناہ سے بچا لیا جائے، لیکن بعض مسجدوں میں پہلی اذان ہو جاتی ہے جب وقت داخل ہو گیا، یہاں ہو جاتی ہے جب وقت داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی کاروبار کرنا، کسی کسٹمر کو ڈیل کرنا، کسی سے معاملات لین دین کرنا، کوئی چیزیں بیچنا خریدنا، سب حرام اور ناجائز ہے۔ بس اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے اور سب چھوڑ چھاڑ کر آدمی جو ہے وہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائے۔ جمعے کے دن کی اہمیت ہے، یہ افضل الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس میں جمعے کی تیاری کے علاوہ ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو کسی دنیاوی غرض سے کام کیے جائے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، حضرات صحابہ میں دو صحابی ایسے تھے جو کروڑ پتی تھے، کروڑ پتی، اور آپ جانتے ہیں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندانی اعتبار سے بہت بڑے مالدار تھے، اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندانی اعتبار سے مالدار نہیں تھے، اپنی محنت کی، اللہ نے ان کے رزق میں برکت دی، انہوں نے تجارت کی، اللہ نے ان کو فائدہ پہنچایا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کروڑ پتی حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جو تھے حضرت عفان، عثمان بن عفان ان کے والد کا نام ہے، حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ مکرمہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی تھے، اور میں نے پہلی نشست میں ان کا پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب یہ پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، تو پہنچ کر سب سے پہلے جو بازار قائم کیا تھا، اس بازار میں سب سے پہلے تجارت کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جن کے ساتھ مواخات قائم کر دی تھی، مواخات کا رشتہ جن کے ساتھ قائم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آدھا مال میرا آدھا تمہارا، ایک گھر میرا ایک گھر تمہارا، یہ چیز میری یہ چیز تمہاری، مواخات اسی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ پہلی نشست میں نے وہ بات آپ کو بتائی ہے، شاید پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ نئے بھی ہوں گے اس میں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کے اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مجھے آپ کی یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیں کہ بازار کہاں پر ہے، میں وہاں بیٹھ کر تجارت کروں گا، لیکن آپ سے میں مانگوں گا نہیں۔ آج یہ سارا جو ہمارا جھگڑا ہے نا،
सारा झगड़ा वही लेने देने का चक्कर है। आज अगर हमारे किसी से इख्तिलाफ हो जाता है तो इस वजह से होता है कि यार ये बार बार घड़ी घड़ी मांगता है, एक दफा दे दो तो ये रास्ता देख लेता है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेता है। और जब अगले आदमी को ये पता हो कि यार ये मुझसे कोई मांगता नहीं है, तो फिर उससे ताल्लुकात बड़े इस्तवार रहते हैं और देर तक के चलते हैं। लेकिन जब ये बातें आ जाती है सामने तो फिर 2-3 दफा सलाम के बाद भाई अल्लाह हाफिज। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला किसी पर बोझ नहीं बने। आपने तिजारत की, मेहनत की, मजदूरी की, मुशक्कत बर्दाश्त की, सामान बेचते थे। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी कि करोड़पति हजरात सहाबा में इनका शुमार होने लगा। अब अगली जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि हजरत आप जो इतने मालदार बने हैं इसका राज क्या है? इतने जो आप मालदार बने हैं इसका राज क्या है? अब ये टिप्स जो है ना वो आप भी लेते हैं ऐसे आदमी से कि जिसका चलता हुआ कारोबार है, आप उससे टिप्स लेते हैं, उससे पूछते हैं कि यार कौन सी ऐसी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, कौन सा ऐसा राज तुम्हारे अंदर है, कोई बात। अब वो मुखलिस होगा तो आपको बता देगा, नहीं मुखलिस होगा तो मार्केट के लोगों में वैसे जेलिसी होती है, कोई अपनी राज की बात किसी को नहीं बताता। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आपको मैं बता दूं या नहीं बता दूं? मालदार बनने का शौक है? कह रहे नहीं है शौक। भाई नहीं है तो फिर ये बातें फिर बताने की जरूरत ही नहीं जी। इसीलिए तो आप देर से आए ना। मालदार है तो मालदार आदमी तो देर से आते हैं, ये गरीब बेचारे 11 बजे से आए हुए। अच्छा जी, देखिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 बातें इरशाद फरमाई, अजीब बातें। फरमाया कि कभी मैंने थोड़े से नफे पर मैंने सौदा खराब नहीं किया, सौदा रोका नहीं, मैंने दे दिया। यानी अगर किसी चीज में थोड़ा सा फायदा मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मैंने एक आदमी जो है वो एक उम्मीद लगाता है ना कि भाई मैं ये सामान बेच रहा हूं, इसमें मुझे इतना तो नफा मुझे मिलना चाहिए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी नफा अगर मुझे नजर आया तो मैंने उस माल को और उस सामान को मैंने नहीं रोका, फौरन बेच दिया। याद रखिएगा, बात अहम बात है, आपके काम आएगी। दूसरी बात फरमाई कि जब भी मुझे जानवर फरोख्त करने की पेशकश की जाती कि भाई तुम अपना ये जानवर बेच दो, तो कभी मैंने किसी जानवर को ज्यादा नफे के चक्कर में रोका नहीं। और कुर्बानी के दिनों में क्या होता है, मंडियों में क्या होता है, 30,000 40,000 रुपए एक नफा जहन में रखते हैं। अगर 20,000 रुपए भी मिल रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब के सामने इतनी गुस्ताखियां कर रहा हूं, ये बेचारे बैठे हैं और मैं क्या करें, इजाजत है। 20,000 रुपए भी अगर नफा मिलता है तो बंदा पूरे दिन बैठा रहेगा, नहीं बेचेगा। और अल्लाह की शान अजीब है कि फिर वक्त ऐसा आता है कि 10,000 पर भी बेचना पड़ता है। तो दूसरी राज की बात यह बताई कि कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि किसी आदमी ने मुझे जानवर फरोख्त करने के लिए कहा हो और मुझे उससे थोड़ा सा नफा मिल रहा है और मैंने वो जानवर रोक लिया, कभी ऐसा नहीं। 2 बातें हो गई। तीसरा फरमाया कि मेरा मालदार बनने का राज यह है कि कभी मैंने किसी को कोई उधार चीज नहीं दी। हमारा तो आज सारा बाजार जो है वो उधार पर चल रहा है, सारा बाजार उधार पर चल रहा है, सारा बाजार उधार पर चल रहा है। कभी मैंने उधार पर नहीं, जितना माल था उतना बेच दिया, नहीं है दुकान बंद कर दी, न किसी से लेना न किसी को देना। तो हजरत अगर इन राजों को हम भी अगर अपना लें और ये गुर हैं अगर इसको इख्तियार कर लें तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला हमें भी बहुत बरकत देंगे। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम की जो दूसरी जिल्द है उसमें किताब अदबिल कस्ब वल मुआश में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुख्तसर सा वाक़ा जिक्र किया दूसरी जिल्द में। अजीब बात है, वाकई अजीब बात है। मेरा तो ख्याल ये है अगर इनमें से कोई दुकान वाले हैं
ایک دو ہوں گے، دو تین جن کو میں پہچانتا ہوں، پتہ نہیں اور بھی کچھ لوگوں کا کام ہوگا. آپ کی سبزی کی دکان ہے نا؟ ہاں، کونے پہ. اچھا، تو اور بھی شاید کچھ لوگ ہوں گے. میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا کرے، میرا اپنا خیال نہیں. دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے، بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ 1000 اونٹ فروخت کیے. کتنے؟ سارے بول دیں. 1000 اونٹ. اونٹ کی قیمت جانتے ہیں کتنی ہوگی؟ 1000 اونٹ میں نے فروخت کیے، اور 1000 اونٹ میں سے ہر اونٹ میں سے مجھے صرف فائدہ اتنا ہوا کہ جو اس کی رسی تھی وہ میں نے بیچی 1 درہم میں. نہیں سمجھے آپ؟ 1000 اونٹ میں نے فروخت کیے، اس 1000 اونٹوں میں ہر اونٹ میں مجھے فائدہ اتنا ہوا جتنا اس کی رسی بکی 1 درہم میں. تو گویا کہ 1000 اونٹوں پہ میرے پاس پیسے کتنے آئے؟ 1000 روپے. اللہ نے مجھے اس میں برکت ڈال دی. اب آپ یہ توقع کر سکتے ہیں؟ یہ توقع آپ کر سکتے ہیں؟ بکری بھی بیچتے ہیں نا تو 15-20 ہزار روپے اس کے اندر بھی نفع رکھتے ہیں. تو بھائی لالچی آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لالچ کا تو کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں. یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کر لیں گے اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دیں گے، ہمارے تجارت میں اللہ برکت ڈال دیں گے، ہمارے رزق میں اللہ برکت ڈال دیں گے. بلاؤں سے، آفتوں سے، ناگہانی حادثات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. اچھا، بس میں 1-2 باتیں ہیں بس کر میں مولانا کو دوں گا. ایک تو 2 باتیں مختصر سی ذکر کرنی. ایک تو یہ کہ بھائی جو دکان والے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑے حادثات ہوتے ہیں. جو دکان پر ہمارے کام کر رہے ہیں مزدور، ان کا حق دیا جائے، ان کے حق میں ڈنڈی نہ ماری جائے، ان کا حق روک کر عمرے اور حج کے سفر نہ کیے جائے، ان کا حق روک کر باہر ممالک کے دورے نہ کیے جائے. ہاں، آپ ان کو حق دے دیں، پھر اس کے بعد آپ جہاں جانا ہے آپ جائیں، لیکن ان کا حق روک کر. اور ایسے کتنے لوگوں کے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں جو اپنے ملازمین کا حق روک کر ان کا حق انہیں نہیں دیتے، اور پھر جی فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، فلاں جگہ. یہ جائز نہیں، حرام. کسی کا حق اگر آپ نے مار لیا اس کی بددعا لگے گی، اور اس بددعا سے سارا کا سارا مال آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ سمجھ لے بات. اچھا، دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو ذرا سا تفصیلی ہے. میں ساتھ فتویٰ بھی لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ میں بندوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، بہت تفصیلی ہے. بس میں مختصر سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو دکان ہے، اور میرا خیال یہ بات شاید ایسی ہے کہ آپ کہیں گے مولوی صاحب بس آئندہ پھر آپ تشریف نہ لائیں، مجھے یقین ہے، تو میں تو خود ہی یہی چاہتا ہوں. بات بڑی تلخ ہے. جو آپ کی دکان ہے، اس دکان کی حد سے آگے بڑھ کر اپنے سامان کو لگانا، کسی کو کرائے پر دینا، چاہے وہ جگہ KMC کی ہو، چاہے وہ جگہ کسی اور آدمی کی ہو، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. آج ہمارا پورا بازار جو ہے وہ راستہ تنگ ہے، وہ پتھارا ہے، وہ ٹھیلا ہے، وہ ٹھیا ہے اس کا، وہ دکان سے باہر ہے. اندر جو ہے وہ چند پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور باقی سارا سامان جو ہے وہ باہر. اب آپ مجھے بتائیں، رو کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل سے برکت دے دے، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار ماند پڑ گیا ہے. بھائی برکت کیسے ہوگی جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے؟ تو برکت کس طریقے سے ہوگی؟ یہ فتویٰ میرے پاس ہے بندوری ٹاؤن کا، بالکل حرام اور ناجائز لکھا ہے. یعنی وہ جو آمدنی ہو رہی ہے، وہ آمدنی تو اگرچہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے. یہ راستہ لوگوں کے چلنے کا ہے. اب اس میں جو ہے جی وہ پولیس والے بھی لے رہے ہیں، اس میں وہ KMC والے بھی لے رہے ہیں، اس میں وہ فلاں ادارے والے بھی لے رہے ہیں. آپ کی جو جگہ ہے وہ صرف وہ جگہ ہے کہ جو قانوناً اور شرعاً آپ کی حد ہے، بس اس سے آگے تجاوز کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. اس بات میں بہت تفصیل ہے،
پھر کسی وقت موقع ملے گا تو میں بتا دوں